اگر سوالات کا آپ کو موقع دیا گیا تو آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ آپ نے ابھی جیسے بتایا جہاد کے بارے میں، تو سر جہاد واجب کب ہوتا ہے مرد کے اوپر؟ اور دوسری بات، کیا اگر اس کی فیملی منع کر دے یا اس کی جو بیوی ہے اگر وہ اس کو جہاد کرنے سے منع کر دے، سچویشن ایسی ہو کہ ملک کے اوپر آئی ہے، تو اس کے اوپر جہاد بنتی ہے؟ سر دیکھیے، جہاد جو ہے وہ ایک ہے جہاد فرض کفایہ، دوسرا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ ہے، مثال کے طور ابھی اگر فلسطین کی طرف پاکستان ریاست کہیں کہ بھائی کچھ لوگ تیار کرو، جیسے سندھ میں ایک بڑا نام ہے پیسا پگار، اس کے بہت فورس ہے، تو ہمارا وقت ریڈی رہتی ہے، جب اسٹیٹ بلاتی ہے جاتے ہیں بالکل۔ تو اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ ابھی کچھ لوگ چاہیے تو پھر، مگر جب کوئی آپ پر حملہ کرے آپ کے کنٹری پر، تو انڈیویجول ہر فرد پر جہاد واجب ہو جاتا ہے، وہ فرض عین ہے۔ ابھی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ جائیں اور کچھ لوگ گھروں میں سب، بھائی جب ہی جہاد پہ جائیں گے تو پیچھے ماں باپ کی خدمت کون کرے گا، بیوی کے لیے کھانا وانا کون ارینج کرے گا، یہ ساری چیزیں مطلب اور بھی معاشیاتی مسائل ہیں۔ جی اور میں نے پہلے جہاد ہو رہا تھا، اور بعض مولوی کہتے ہیں کہ یہ جہاد صحیح نہیں ہے، امریکہ تو چلا گیا، مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں، آپس میں مارے ایک دوسرے کو، اور بعض مولوی کہتے ہیں یہ صحیح جہاد کر رہے ہیں مسلمان امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، آپ کیا رائے اس بارے میں؟ کو قرآن سورۃ انفال میں ہے کہ آپ اپنے ہتھیار اور طاقت کو ریڈی رکھو، اس کے ذریعے روک ڈالو جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، وآخرون من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم، وہ تیسرے وہ لوگ جو آستینوں کے سانپ ہیں، آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہی، منافق ہے۔ تو یاد رکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے، اپنے صفوں میں چھپے ہوئے سے لڑنا مشکل ہے، تو پہلے اپنوں سے لڑو، بعد میں دوسروں سے لڑو۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر سے کوئی منافق ہے تو اس سے، مگر یاد رکھیں کہ جہاد کے نام پر بہت سارے لوگ جو ہے نا لوگوں کو غلط مس یوز بھی کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہماری ریاست جو ہے نا پاکستان ریاست، افواج پاکستان، اللہ کا فضل ہے 80% آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اگر 20% 10% ریزرویشن ہوتے ہیں وہ سب پر ہوتا ہے، خدشہ سب کے لیے، میرے مطابق بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، ہر بندے کے مطابق ہو سکتے ہیں، پرفیکٹ تو اللہ کے ذات۔ جی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا جہاد کے بارے میں، تو ایک تو ہمارا بیت المقدس میں چل رہا ہے سر، کیا ہم پر اس ٹائم یہ فرض کون سا فرض بنتا ہے اگر بند رہے تو اس کے بارے میں؟ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو یہ قرآن تو سب کے دل میں ہے کہ بیت المقدس کے برابر ہے، سچی بتاؤ میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھے تو کیا ہے، مجھ میں وہ چھڑوانی حق ہے یا چھوڑ دوں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے، مگر مجبوری بھی ہے، آپ انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ غیرت دلوائیں ریاست کو کہ ریاست قدم اٹھائے، آپ اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کے آپ فلسطین کو آزاد کروا لیں، یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ جی السلام علیکم سر، سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 75 کے بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ سر ہم لوگ اب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اتنی چیزیں ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں ان لوگوں کی، کشمیر سے، سیریا سے، فلسطین سے، ہم لوگ ان کے لیے کچھ، اب ہمیں ریاست اگر اجازت نہیں دے رہی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جب قرآن میں اس کا حکم آ گیا ہے اور سب چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ ان بچوں کے لیے جو رو رہے ہیں، جو بوڑھے رو رہے ہیں، ان کے لیے تم جہاد نہ کرو، ایسا کیوں ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت دیجیے۔ دیکھو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بالکل آپ دیکھیں گے مکے میں صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم کفار کو جواب دیں، مگر مکے میں کوئی جہاد نہیں، کوئی جنگ نہیں، جتنی بھی جنگیں مائگریشن کے بعد، کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یاد رکھیں جہاد کے لیے آپ کے سرپرستی کی اجازت، ریاست کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر آپ انڈیویجول اٹھ کھڑے ہوں گے تو وہاں تو بعد میں پوچھیں گے یہیں پہلے آپ نپٹائے گئے، تو اس کے لیے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش۔ بالکل آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ فلسطین یا میں، شام میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، مسلمان خواتین بچے یہ دعائیاں دے رہی ہیں تو ہمیں اٹھنا چاہیے،
मगर बात यह है कि बड़े गैरत करें तो आप उनके साथ हैं, इंडिविजुअल आप यहाँ से उठेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, वो तो डूब रहे हैं, साथ में आप भी डूब रहे हैं, इसलिए रियासत को थोड़ी गैरत दिलवाएंगे, वो पहल करें। लेकिन इस्लाम में तो खिलाफत का हुक्म है, यहाँ पर तो है ही डेमोक्रेसी, तो इस पे इसका आप लोग मान के क्या? देखो उसके लिए दो ही बात है, या तो फिर आप इस निज़ाम के खिलाफ हो जाए, या तो फिर इस निज़ाम के खिलाफ आप अकेले कुछ कर सकते हैं, आप कोशिश तो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, वो सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, मगर फिलहाल फी बदी हमारे हद में यही बेहतर है कि हम रियासत को मुतनब्बे करें इसके तरफ, उसके साथ मिलकर हम कोई लाएबल तैयार करें ताकि हमारी ताकत टूटे भी, यकजा भी हो और हम कुछ हासिल भी कर पाएँ, ठीक है। इस्लामी रियासत की सर बुनियाद क्या होनी चाहिए और दस्तूरी बुनियाद क्या होनी चाहिए? देखो ये रियासत पाकिस्तान जब बना था ना तो तीन चीज़ें अहम थी कि हाकिमियत अल्लाह की होगी, हाकिमियत, और कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई भी बंदा अपनी तरफ से कोई कानून देगा तो उस कानून को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कानूनी किताब पहले ही हमारे पास मौजूद है, कहते हैं ना कानून साजी करो, कानून साजी कहीं नहीं करें भाई, कुरान मौजूद है, आप उससे बस ले लें, जो कुरान कह रहा है उसको ले लें, और कुरान की दूसरी शक्ल है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको ले लें, दैट्स इट, उसके जरिए। तो कुरान के अगेंस्ट कोई कानून, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, ये है इस्लाम की बात जी।